الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عنایت ہے کہ آج عرس شریف کی اس بابرکت نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں سب ہیں کہ پروردگار نے آج کی اس بابرکت نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب فرمایا۔ آج کی اس بابرکت محفل میں جو عرس شریف کے عنوان سے ذکر اہل بیت کا موضوع لے کر منعقد ہوئی ہے، یہ اچھا تھا وہ جب سے پرسیزن انشاءاللہ تعالی چند ضروری باتیں شہدائے کربلا کے تعلق سے اور ان سے شریف کی مناسبت سے ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مگر ایک گزارش ہے، یہ جو گلی ہے بیچ میں یہ آنے جانے کی، ذرا گلی کو بند کر دیں گے، بہت ڈسٹرب کر رہے ہوں، ذرا کرسیاں رکھ لے کے بیٹا بیٹھ گیا، ذرا کرسی ادھر ہٹا لو بیٹا، کرسی کو بند کر دو، گلی کو بند کر دے بیٹا۔ اب جو بھی آ رہے ہیں وہاں گیٹ کا نہیں روک دو بیٹا، گیٹ کے اندر آنے مت دے، جس کو بھی جگہ کھولو گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، صاحب بیٹھ جا۔ کرناٹک کے سائیں بابا بولنا پڑتا۔ اللہ کا بہت بڑا حصہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ وہاں بیٹھے پیارے بزرگ اور دوستوں، دیکھیے اللہ رب العزت نے اہل بیت پاک کو اسلام کی روح بنا دیا ہے۔ جس طرح انسان کا یہ جسم ہے، لیکن یہ جسم اس وقت تک کارگرد ہے جب تک اس میں روح سلامت ہے۔ جب یہ روح نکل جاتی ہے تو 100 کلو کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اہل بیت کو اسلام کی روح بنا دیا ہے۔ آج جو اسلام زندہ ہے، آپ زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ آپ میں روح موجود ہے۔ آج اسلام زندہ ہے کیونکہ اس میں اہل بیت نام کی روح موجود ہے۔ آج اسلام کو جو زندگی ملی ہے یہ آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے نہیں ہے۔ آج اسلام کی جو زندگی دنیا دیکھ کر پریشان ہے، یہ اسلام کو زندگی کسی دولت مند کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مالدار کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مولوی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مفتی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی عام انسان کی وجہ سے نہیں ہے، قطب مینار کی وجہ سے نہیں ہے، تاج محل کی وجہ سے نہیں ہے، سعودی عرب کی وجہ سے نہیں ہے، ایران کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسلام کو یہ زندگی خدا کی قسم مولا امام حسین کی وجہ سے، اسلام کو یہ زندگی مولا حسن کی وجہ سے ہے، اسلام کو یہ زندگی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وجہ سے ہے، اسلام کو یہ زندگی مولا علی مشکل کشا کی وجہ سے ہے، اسلام کو یہ زندگی محمد عربی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ان 5 مقدس ہستیوں کو پنجے تلے پاک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔
اب یہ پنجے تنے پاک بولے بھی تو بازو والوں کو ٹینشن ہے، نیا نیا نکالتے وہی بدعت ہے، بولے ارے بے وقوف بدعت نہیں ہے، تو سمجھا ہی نہیں مسئلے کو، تو نالائق ہے تو نہیں، انہیں نالائق ہے، جاہل ہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ پنجے تنے پاک بولنا بدعت نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، آیت تطہیر کا ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ پنجے تنے پاک بولنا بدعت نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان 5 مقدس ہستیوں کو اللہ نے پاک کیا۔ خاندان نبوت اہل بیت مصطفیٰ کو اللہ نے ہر میل و کچیل سے پاک کر دیا، اور اللہ نے ان کو تطہیر کی شان عطا فرما دی۔ اب دیکھو، جن کو پاک کیا گیا، اور پاک آپ نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے، اور کس سے کر رہا ہے؟ گناہوں سے نہیں۔ گناہ تو بہت بڑی چیز ہے، خطا تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ میل و کچیل سے بھی ان کو پاک کر رہا ہے۔ یہ جسم کے میل سے بھی پاک ہے، یہ باطنی میل سے بھی پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ یہ ایسے بنائے گئے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ممکن نہیں ہے، ان سے کوئی غلطی ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ذرا بولو کیا ہے؟ یہ پاک ہونا قرآن سے ثابت ہے، ان کا پاک ہونا قرآن سے ثابت ہے، یہ پاک ہے۔ اب دوسری چیز سنیے، یہ تن کا مطلب ہے جسم۔ اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا، روح پاک کیا، روح تو پاک ہے ہی ہے، اللہ نے ان کے جسموں کو پاک کیا۔ یہ تن ہے، یہ پنچ کہتے 5 کو بولتے ہیں، پنچ وقتہ نماز، پنچ کا مطلب ہے 5، تن کا مطلب ہے جسم، اور آگے کیا ہے؟ پاک۔ پنچ تنے پاک، یہ پاک ہونا قرآن سے ثابت، جسم کا پاک ہونا قرآن سے ثابت، اور یہ 5 کا پاک ہونا قرآن سے ثابت۔ نبی اور آل نبی، نبی اور اہل بیت نبی، یہ 5 ہے، یہ 5 کا پاک ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ یہ پنجے تنے پاک بدعت نہیں ہے، نادانو، یہ آیت تطہیر کا ترجمہ ہے، یہ آیت تطہیر کا خلاصہ ہے، یہ آیت تطہیر کا نچوڑ ہے۔ یہ پنجے تنے پاک ہے، اور اب کان کھول کے سن لو اے میسور والوں۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے میسور والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، عاملوں کے پیچھے پڑے رہے، جہاں نیمبو ملا بیٹھ جانے، جہاں ناریل ملا ٹھہر جانے، جہاں گنڈے پلیتے ملے وہاں لیٹ جا رہے۔ کیا کرتے کرو، حضرت کہاں سے اتارتے اتارو، سر سے لے کے پیر تک یا پیر سے لے کے سر تک، مسئلہ حل ہوا تو بس ہے ورنہ۔ یاد رکھو اے میسور والوں، لیمبو ناریل گنڈوں پلیتوں میں اتنی تاثیر نہیں ہے، کیونکہ پڑھنے والے میں تاثیر ہونا ضروری ہے۔ لیمبو میں تاثیر پیدا ہونے کے لیے پہلے پڑھنے والے میں تاثیر ہونا۔ پڑھنے والا کہاں سے؟ تو اب لیمبو میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ رہا تو ناریل میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ پڑھنے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اس لیے تاثیر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن خدا کی قسم اے میسور والو، آج تمہارا بھائی احمد نقشبندی تمہیں ایک ایسی تعویذ دے رہا ہے جسے سنبھال کے رکھنا، اور جس گھر پہ یہ ہو جائے گا خدا کی قسم اللہ کی طرف سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ سنو، فرمایا جاتا ہے اللہ نے پنجے تنے پاک کے مقدس ناموں کو یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ رفعت عطا کی ہے۔ جس گھر کی دہلیز پر پنجے تنے پاک کے نام
لکھ دیے جاتے ہیں، اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی۔ اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں مصیبتوں کا نزول نہیں ہوتا، اس گھر پر آفات و بلیات نہیں منڈلاتی ہے۔ جس گھر کی دہلیز پر اللہ کے مقدس نام کے ساتھ پنجے تنے پاک کے نام ہوتے ہیں۔ پنجے تنے پاک کے نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ میرے پیارے بزرگوار دوستو، یہ 5 نام یہ کائنات کا نچوڑ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بازو والے پٹھے پورے میرے اوپر ایک ویڈیو بناتے، میرے بھی سب پہ لگاتے ہولے ابے دیوانے کے، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آمنہ کے لال نے کہا ہے، مدینے والے سلطان نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری پنجے تن کو، میری اہل بیت کو اس شان کا مالک بنایا ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ اللہ نے ایسا حسن سلوک کیا ہے، ایسا فضل کا معاملہ کیا ہے۔ اگر یہ حدیث پاک سنو گے تو پنجے تن پاک اہل بیت کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری اہل بیت کی مثال کسفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، جو یہ کشتی نوح میں بیٹھ گیا، کشتی نوح میں بیٹھنا کیا، جو میری اہل بیت کی غلامی اختیار کر لیا، جو میرے اہل بیت کا ہو گیا، جو میرے اہل بیت سے پیار کر لیا، جو میرے اہل بیت کے نقش قدم پہ چل گیا، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ اور جو میری اہل بیت کے خلاف کیا، جو میرے اہل بیت سے غداری کیا، جو میرے اہل بیت سے بغاوت کیا، جو میرے اہل بیت سے دشمنی کیا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نجات پانا ہے تو اہل بیت کی غلامی کرنا ذرا زور سے بولو ضروری ہے۔ بازو والوں کی باتوں میں آ کے اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ یہ ہمارے ٹین ایج نوجوان جب دیکھو جب واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اس پہ پڑے ہوئے رہتے۔ ذرا نوجوانوں کو بتلا دوں، دیکھو بازو والے کیا بول رہے معلوم؟ حضرت امام حسین میدان کربلا میں غلطی پہ ہے بول رہے، نعوذ باللہ من ذلک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے بے وقوف، تیرے کو اتنا معلوم ہونا چاہیے جس ذات کا نام حسین ہے نا، سبحان اللہ، حسین اور غلطی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج نکلا، اندھیرا رہتا، سورج اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ جائے، سورج اور اندھیرا ایک جگہ جمع، اسی طرح حسین اور غلطی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پاگل قوم ہے، بولے امام حسین میدان کربلا میں غلطی پہ تھے۔ ارے نادان کیوں غلطی پہ تھے؟ غلطی پہ کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی غلطی پہ رہنے کی؟ نہ امام حسین کو کرسی کی چاہت تھی، نہ امام حسین کو سلطنت کی کوئی آرزو تھی، نہ امام حسین کو کوئی عزت کی کمی تھی۔ ارے اللہ نے جس کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہو، اسے دنیاوی سرداری کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ نہیں، ذرا زور سے بولو۔ ارے ہمارے لیے بھی خواہش، سبحان اللہ، ہمارے کو خواہش نہیں ہے سرداری کی، تو ہمارے آقاؤں کو سرداری کی خواہش کہاں سے رہ گئی؟ پیارے بزرگ اور دوستوں، تو لوگ جو کہتے ہیں غلطی پہ تھے، یہ لفظ غلط۔ ارے بھائی سورج نکلا اور اندھیرا تھا، آپ بولیں گے مینٹلی ریٹائرڈ ہے، کیونکہ سورج نکلا تو اندھیرا
نہیں ہو سکتا. اسی طرح حسین ہو اور غلطی پہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب کیوں نہیں ہو سکتا ذرا یہ بھی سن لیجیے. آپ سن رہے ہیں نا؟ جی سنیے ذرا توجہ کے ساتھ. وہ پیچھے والے نہیں سن رہے یار. وہ میں بولا وہ گیٹ بند کر دو رے بڑے بھائی. بولے تو سنتے نہیں یار تمہیں. ایک آدمی کو اندر آنے مت دو. سبحان اللہ. لیٹ آئے تو والوں تھوڑا باہر کرے گا تو نیکسٹ روز میں جلدی آ جانا. یہ بھی ایک ترکیب ہے، سمجھے نہیں تم لوگ. آپ سنو مسئلے کو. پیارے بزرگ اور دوستوں مسئلہ سمجھو. ہر پیدا ہونے والا پیدا تو ہوتا ہے لیکن کبھی اس کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا. اب تک اتنے بچے میسور میں، بنگلور میں، کرناٹک میں پیدا ہوئے، مگر کسی بچے کے نام کے ساتھ محمد عبد الجلیل جنتی نہیں لکھا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ کسی کے نام کے ساتھ جنتی ہونا نہیں لکھا جاتا کیونکہ پیدا ہونے والا پیدا تو ہو جاتا. جنتی ہے یا جہنمی ہے یہ فیصلہ محشر میں ہوگا. آج اتفاق سے اپن قبرستان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، پہلا جلسہ ہے جو قبرستان میں ہو رہا. میدان میں ہوتے تھے جلسے. آج ہمارے حضرت مولانا انوار نظامی صاحب درگاہ کے سائے میں قبرستان میں بٹھا دیے. جلدی نکل جائیں گے آپ لوگ یہاں سے. ٹینشن مت کرو تم. مسئلے کو سمجھو. اتفاق سے لیڈیز بھی بیٹھے ہیں اور یہ سنیوں کے قبرستان کی شان ہے. یہاں پہ اپن لائٹنگ ڈال کے بھی بیٹھ سکتے. یہاں رحمت اترتی اس لیے عورتیں بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، بڈھے بھی بیٹھے. مسئلے کو سمجھو پیارو. کسی اتنے بڑے قبرستان میں کسی بھی خبر کی تختی پر جنتی لکھا ہوا؟ سبحان اللہ. جنتی لکھا ہوا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ وہ نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، دیندار تھے، قاری تھے، سب کچھ تھے، مگر مرنے کے بعد ان کا بیٹا ان کی تختی پہ جنتی نہیں لکھا سکتا. ان کے والد ان کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھ سکتے. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ جنتی ہونے کا ججمنٹ قیامت کے دن ہوگا. فیصلہ اس دن کیا جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. دنیا میں آپ نمازی تو بول سکتے ہیں، متقی تو بول سکتے ہیں، پرہیزگار تو کسی کو بول سکتے ہیں، کسی کو ولی تو بول سکتے ہیں، کسی کو صوفی تو بول سکتے ہیں، کسی کو عالم تو بول سکتے ہیں، کسی کو پیر تو بول سکتے ہیں، کسی کو کچھ اور بول سکتے ہیں، مگر جنتی نہیں بول سکتے. آپ کسی کو حاکم تو بول سکتے ہیں، قاضی تو بول سکتے ہیں، بادشاہ تو بول سکتے ہیں، وقت کا امام تو بول سکتے ہیں، فقی تو بول سکتے ہیں، مگر جنتی نہیں بول سکتے. جنتی بولنے کا حق سے قیامت کے دن دیا جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. یہ ججمنٹ قیامت کے دن ہوگا. یہ ساری کائنات کے نماز پڑھنے والوں کے لیے قانون ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے قانون ہے، حج کرنے والوں کے لیے یہی قانون ہے. مگر قربان جاؤ میرے حسین پر، قربان جاؤ مولا امام حسن پر. ارے یہ وہ لوگ ہیں یہ پیدا بعد میں ہو رہے ہیں. ان کے جنتی ہونے کا بلکہ جنتیوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے کیا جا رہا ہے. یہ صرف جنتی نہیں ہے، یہ جنتیوں کے سردار ہیں. اور ان کے جنتیوں کے سردار ہونے کا اعلان آپ نہیں کر رہے. کوئی حسینی غلام نہیں کر رہا ہے، کوئی نبی کا امتی نہیں کر رہا ہے. ان کے جنتی ہونے کا اعلان آمنہ کا لال محمد عربی کر رہا ہے. ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے فرمایا. یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. اب ایک بات اور سن لو، بازو والوں کو پھر ایک دے دیتا ہوں. ارے دیوانے، غلطی کر کے جنت میں نہ تو جائے گا نہ میں جاؤں گا.
غلطی کرنے والوں کے لیے پہلے جھلنڈی ہے، پٹائی ہے پٹائی، اس کے بعد جنت ہے، یا نہیں تو غلطی کرنے والوں کے لیے پہلے شفاعت ہے پھر اس کے بعد جنت ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک مرحلے سے گزرنا پڑے گا، دوزخ میں جا کر غلطیوں کی سزا پانا پڑے گا، یا نہیں تو آمینہ کے لال کا دامن پکڑ کر شفاعت کے ذریعے غلطیاں دھلانا پڑے گا، ہم جنت میں جائے گا۔ اور میرا حسین پیدا بعد میں ہو رہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار پہلے بن رہا ہے، تو پتا کیا چلا؟ آنے والا وہ آ رہا ہے جس کے رب نے جسے غلطیوں سے پاک کر کے پیدا کیا، خطاؤں سے پاک کر کے پیدا کیا، گناہوں سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف بول رہے ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، پھر باہر نکل کے بول رہے ہیں امام حسین غلطی پہ تھے۔ ابے ہولے وہ تو بھی بول، یہ تو بھی بول، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو بھی بول یا یہ تو بھی بول۔ اگر تو یہ بول رہا ہے ان الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اگر یہ کہتا ہے تو پھر امام حسین کربلا میں غلطی پر ہے، نہیں کہہ سکتا، کیونکہ خدا کی قسم جو جنتی کا سردار ہے جنتیوں کا، وہ غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا نا، اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتا، پردے کیا کرتا بولو؟ پردے ڈال دیتا۔ ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے، اس لیے ہم لوگ آپ کو طوطے کو سمجھا ایسا سمجھاتے ان لوگوں کے پیچھے، کیونکہ یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، یہ قوم کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، اور اللہ ان کی عقلوں پہ پردے ڈالا، صرف عقلوں پہ نہیں، آنکھوں پہ بھی پردے ڈال دیا، ان کے کانوں پہ بھی پردے ڈال دیا، ان کے دلوں پہ بھی پردے ڈال دیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، یہ اندھے ہیں، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، کان ہے مگر سن نہیں سکتے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، اللہ کے واسطے دین کو سمجھو مسلمانوں۔ ایک بات اور سن لو، چلتے پھرتے نظر دیکھو، یزید جو تھا نا، یزید انہیں کون تھا معلوم؟ اس کا ایک تعارف میں کرا تو آپ لوگوں کو۔ یزید جو ہے صحابی کا بیٹا تھا۔ کس کا؟ صحابی کا بیٹا۔ یزید صحابی کا بیٹا ہے۔ یزید ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا بھتیجا ہے۔ یزید صحابی کا پوترا ہے، حضرت ابو سفیان کا پوترا تھا۔ یزید رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار تھا، رسول اللہ کا رشتہ دار تھا یزید، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہیں آپ سمجھیں گے بی جے پی پارٹی کا تھا؟ نہیں، صحابی کا بیٹا تھا، صحابی کا پوترا تھا، ام المومنین کا بھتیجا تھا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ اور ایک بات سن لو، کعبے پہ مدینے پہ 3 سال تک حکومت کیا تھا۔ اتنے تمام فضیلتوں کے باوجود بھی یزید جہنمی ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، غارت ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، آخرت برباد کر لیا، دنیا برباد کر لیا، کتے کی موت مرا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹ، صحابی کا بیٹا ہو کے بھی جہنمی ہو گیا۔
صحابی کا پوترا ہو کے بھی جہنمی ہو گیا، ام المومنین کا بھتیجا ہو کے بھی نارے جہنم رسید ہو گیا۔ اب آپ پوچھیں گے حضرت یہ کیسے ہوا؟ خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، اتنے بڑے لوگوں کے خاندان میں پیدا ہونے کے بعد بھی جہنمی صرف ایک وجہ سے ہوا، کیا شراب پینے کی وجہ سے نہیں، زنا کرنے کی وجہ سے نہیں، چوری کرنے کی وجہ سے نہیں، برہنہ عورتوں کو ساتھ میں رکھنے کی وجہ سے نہیں، پھر کس وجہ سے ہوا؟ خاندان نبوت کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے ہوا۔ جو نبی کا نہیں، خدا کی قسم وہ ہمارا نہیں۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا، میرے مصطفیٰ جنت میں تو وہی جائے گا جو آپ کا ہوگا، جو آپ کا نہیں میرے حبیب وہ جنتی نہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات فی حب آل محمد دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مر گیا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو آل محمد سے غداری کر گیا، بے وفائی کر گیا، بے ادبی کر گیا، گستاخی کر گیا، صحابی کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہو وہ جہنمی ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیو، انہیں صحابی کے گھر میں پیدا ہوتے جنتی نہیں ہو سکا۔ اپن تو گنہگار کے گھر میں پیدا ہوئے سوئے، بازو والے بھی، تو کیسا جنت میں جائیں گے بولو آپ؟ نہیں بھائی، اس کے پورے نمازہ ایک طرف، بازو والے کے روزے ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، حج ایک طرف، چندے ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، اور جو فطر وصول کرا وہ بھی ایک طرف، 500 بچوں کو مدرسے میں پڑھایا وہ بھی ایک طرف، 300 بچوں کی شادیاں کرا وہ بھی ایک طرف۔ انہیں 14ویں صدی کا ہے، انہیں پہلی صدی کا تھا۔ جب پہلی صدی والا کعبے پہ حکومت کر کے مدینے پہ راج کر کے جنتی نہیں ہو سکا، غداری کرنے کے بعد پھر انہیں مدرسہ چلا کے جنتی ہو سکتا؟ میرے کو تو اب تک سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو سمجھ میں آئی تو میں کو سمجھاؤ جاتے وقت۔ بات سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کیوں رونما کرتا؟ ایک واقعہ اللہ اس لیے رونما کرتا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اب اسے 100 واقعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کی غداری ہوئی، ایک واقعہ ہوا، یزید جہنمی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس لیے رونما کروایا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتا چل جائے اگر صحابی کے گھر کا بچہ ہو، کعبے اور مدینے پہ راج کرنے والا ہو، تب بھی اگر وہ اہل بیت سے غداری کرے گا تو جنتی نہیں ہو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ مسئلوں کو یاد رکھو۔ نوجوانوں، آج اس کی مجلس میں آئے ہو یہ باتیں لے کر جاؤ۔ اب سنو، ایک اور اچھی لطیف بات سن لو۔ ہر پیر کا ادب مرید سکھاتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ کوئی نئے لوگ آئے، مرید ہوئے تو کیا کرتے ہیں؟ پرانے پیر ہیں اس کو بولتے ادب کے ساتھ ادب سکھاتے نہیں۔ مسجد کے امام ہیں، خطیب ہے، تو مسجد کے جو خدیم مصلیہ ہیں وہ نئے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں۔ کیا ہے یہاں مولانا سے بات کرنے کا ادب سے بات کرو۔ او ویری گڈ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑوں کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں، پیر کا ادب خلفاء اور مرید سکھاتے ہیں، استاد کا ادب شاگرد سکھاتے ہیں، باپ کا ادب بیٹے سکھاتے ہیں، ماں سکھاتی ہے۔ بولے ابا سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ادب سے بات کر۔ باپ کا ادب ماں سکھاتی ہے، بھائی سکھاتا ہے، بیٹے سکھاتے ہیں۔ بڑوں کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں،
لیکن قربان جاؤ یہ خاندان نبوت پر۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، ہر بڑے کا ادب چھوٹا کرتا ہے، ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے، مگر میرے حسین کے قربان جاؤ، حسین کی عظمت کے صدقے جاؤ، اہل بیت خاندان نبوت کے صدقے جاؤ۔ ارے علی کا ادب، ارے فاطمہ کا ادب، حسن و حسین کا ادب دنیا والوں کو چھوٹوں نے بعد میں سکھایا، محمد عربی نے پہلے سکھایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زندہ باد، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ مولانا، اچھا کرے آپ پیچھے بیٹھے، میں تو ڈر گیا تھا، آج کا جلسہ پورا فلاپ جا رہا گیا، عزت بچ گئی۔ میرے پیارو، مسئلے کو سمجھو کہ ہر بڑے کا ادب چھوٹا سکھاتا ہے، لیکن یہ خاندان نبوت ایسا ہے، نبی ادب سکھا رہے اور کس شان سے سکھا رہے دیکھیے آپ۔ نبی خطبہ دے رہے ہیں، کیا دے رہے نبی؟ خطبہ عبادت ہے، اور یہ کسی کوئی 14ویں صدی کے ملا کی جانے والی عبادت نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال اللہ کا حبیب نبیوں کا سردار عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت ہو رہی ہے خالق کائنات کی عبادت۔ میرا نبی منبر پر ہے، منبر پر ہے، جس سے بڑا پاک و مقدس مقام اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ ساری مسجدوں کا منبر ایک طرف، ساری دنیا کے خطبہ ایک طرف، مسجد نبوی کا منبر، مدینے کی منبر پر کھڑنے والا آمنہ کا لال ایک طرف، وہ عظمت والا خطبہ جسے دے رہا ہو محمد عربی، سن رہا ہو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت معاذ جیسی جلیل القدر ہستیاں سن رہی ہو۔ منظر تو ذرا آنکھوں میں لاؤ، کیا شان ہوگی۔ آمنہ کا لال خطبہ دے رہا ہے، جلیل القدر صحابہ کے ہزاروں کا مجموعہ خطبہ سن رہا ہے، مسجد نبوی ہے، عبادت ہو رہی ہے، رب کا جلوہ ہے۔ ایسے میں حجرہ عائشہ سے میرا حسین آتا ہے، اللہ اللہ، سرکار امام حسین تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ دوران خطبہ نیچے اتر کر امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں اٹھایا؟ عبادت خدا کی ہے، دوران عبادت رسول اللہ نے امام حسین کو گود میں کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ آج میری امت سامنے بیٹھی ہے، تو سب کو پتا تو چل جائے میرے حسین کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، میرے حسین کا ادب کس طرح کیا جائے گا، میرے حسین سے محبت کیسی کرنی چاہیے، میرے حسین کا احترام، میری اہل بیت کا مقام کیسا رکھنا چاہیے۔ ایک ہو گیا، میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، پڑھا رہا ہے، صحابہ کا جمع غفیر آمنہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نماز میں تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز، اور نماز کے تمام ارکان میں سب سے اعلیٰ درجے کا رکن سجدہ، اور سجدہ وہ بھی حبیب خدا کا، پھر وہ بھی مسجد نبوی شریف ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، میرا نبی سجدے کی حالت میں ہے، مولا حسین آتے ہیں، میرے نبی کی گردن اقدس پہ بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ طویل ہو رہا ہے،
ظالم قوم کہتی ہے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز خراب ہو جاتی ہے. ارے منحوس ذرا دیکھ تو صحیح، سجدہ مصطفیٰ کا ہے، خیال حسین کا ہو. حسین کا خیال آئے، نبی کی نماز کامل ہے، نقص نہیں آیا. تو غلاموں کے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز کیسے ناقص ہوتی ہے؟ یہی نماز کامل ہے جس میں تصور یار ہوا کرتا ہے. اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر رہے ہیں، طویل کر رہے ہیں، طویل کر رہے ہیں. اس طوالت کی خبر سارے صحابہ کو ہو گئی. سارے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اب رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہے. اب حبیب پاک علیہ السلام جب اس طوالت کے بعد اپنے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، حسین گردن پر بیٹھے ہوئے ہیں. سارے صحابہ نے دیکھ لیا سجدہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں، حسین کی محبت کی وجہ سے ہو رہا. سجدے میں طوالت حسین کی موجودگی کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو نبی نے حالت سجدے میں حسین کا احترام، حسین کی محبت، حسین کا خیال، حسین پہ شفقت، حسین کا لحاظ رکھ کے دنیا کو بتا دیا دنیا والوں میری اہل بیت سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو. ایک طرف حسین ہے، ایک طرف نماز ہے. نماز میں بھی حسین کا لحاظ ہے. اور پھر لحاظ رکھنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، اللہ کا حبیب ہے جس کا کلمہ پڑھنے سے رمیش سکن کے اندر عبداللہ بن جاتا ہے. وہ نبی کی ذات ہے اور حسین کا ادب کر رہی ہے، حسین کا لحاظ رکھ رہی ہے، حسین کا خیال رکھ رہی ہے، حسین سے محبت کر رہی ہے. تو سوچو میرے حسین کی محبتوں کا عالم کیا تھا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا تھا. ادب ان کا نبی نے سکھایا ہے. اب دیکھو اہل بیت تو اہل بیت ہے، اہل بیت والوں سے جو محبت کرتا ہے نبی کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے. پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، مسجد نبوی شریف سے نکلے، صحابہ کرام کا جھرمٹ، کیا مجلس کی ہوں گی. 14ویں صدی میں بیٹھ کے خالی خوال سے ہارمونیم پہ اشعار سنے تو طبیعت ٹکری نہیں، مچلے بغیر رہ بھی نہیں. فتوے لگے تو لگے، وجہ تو ہونا بولی طبیعت. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیسی کیسی بیٹنگ ہو رہی، غور کرتے چلو آپ. پورے فتوے ایک طرف، چشتیوں کا سما ایک طرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ لوگ سنتے نا، سنو. سما سننے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. سما سننے سے یاروں سے، آقاؤں سے غلامی کی نسبت پیدا ہوتی. سما سننے سے دل میں مٹھاس پیدا ہوتی، ادب پیدا ہوتا، عشق پیدا ہوتا، غلامی پیدا ہوتی. ہارمونیم پہ نہ کو جاؤ، کیفیت پہ جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ وہ مسئلہ نہیں. پھر نئے فتوے لگ جائے گی، چھوڑ دو اس کو، خالی سن لو سما، بس آگے بڑھ جائے. 14ویں صدی کے بعد سما سن رہے ہیں تو اپنا یہ حال ہے. ہائے ہائے ہائے، حضرت ابوبکر کا حال کیا تھا ہو. ارے قربان جاؤ جی، ان صحابہ کے قرآن کا اترتا ہوا دیکھتے تھے. میرے آقا کو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا دیکھتے. قربان جاؤ جی ان صحابہ کے جو مدینے پاک میں نبی کے ساتھ رہتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، ڈوبا سورج پلٹ آتا، میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا کرتے. کیا کیفیات تھی ان کی، کیا کنٹرولنگ تھی ان کی، کیا شان تھی ان کی، کیسی کیسی زندگیوں میں مست مزے لے رہے تھے. اللہ اکبر. بدر کی جنگ تھی، ادھر سے لکڑیاں چل رہی تھی، ادھر سے گردنیں کٹ رہی تھی. 313 صحابہ میرے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے تھے.
ہائے 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 سبحان اللہ. 14ویں صدی کے بعد سنیں تو یہ حال ہے. انہوں تو آنکھوں سے جلوہ دیکھے, ان کا حال کیا تھا ہوگا. ایک شعر پڑھ دیتا. ہے نام میں ان کے اتنا اثر, جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. ہے نام میں ان کے اتنا اثر, جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. خالی نام میں اتنا اثر ہے, مردے اڑ جاتی ہے. انہوں خاک میں آکے خیریت پوچھے. سبحان اللہ. عاشق بنو یار, عاشق بنو میرے دوست. یہ جو زندگی گزار رہے نا اپنے میاں خیاں, یہ بیکار زندگی یار. یہ گٹکے کھانا, سگریٹ پینا, یہ عاشقی کرنا, بچیوں کو چھڑنا, کالجوں کے پاس جا کے جو ہے 1 بجے کھڑ جانا, بس اسٹینڈوں کا راؤنڈنگ کرتے رہنا. یہ مومن کی زندگی نہیں ہے یار, یہ مومن کی زندگی نہیں ہے. مومن شان والا ہے جی, مومن عاشق ہوتا ہے. اور مومن کی رات کیسی ہوتی ہے. ایک شعر اور پڑھ لیتا ہوں, سن لو. جن کو ان کا درد ملا ہے, راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. جن کو ان کا درد ملا ہے, راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. شاید خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں. عاشق بنو یار, عاشق بنو, ایسے عاشق بنو. ہائے ہائے ہائے, نیند ہماری ہو, دیدار ان کا ہو. عاشق ایسے بنو یار, جسم ہمارا ہو, جلوہ ان کا ہو. عاشق ایسے بنو یار, زندگی ہماری ہو, حکومت ان کی ہو. عاشق بن تو سرکار مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھے اپنے صحابہ کے ساتھ. آئے جیسے چاند کو ستارے گھیرتے ہیں, صحابہ میرے آقا کو ویسے گھیرا کرتے تھے, گھیرتے تھے بس. بعض صحابہ تو حالت نماز میں, آپ کو معلوم ہے نا, نماز پڑھتے وقت قیام کی حالت میں کہاں دیکھا, سجدہ کرنے کی جگہ پہ دیکھا, مگر قربان جاؤ صحابہ حضور کو دیکھتے. قبلہ ادھر تھا, یار ادھر تھا, وہ یوں ہی دیکھتے, بس یار کو دیکھتے رہتے. ایسے نماز پڑھتے, یوں رہتا تھا فیس پورا. سبحان اللہ. عاشق کے صحابہ نماز حضور سرکار کو بولتے تھے, تک سے ایسے دیکھتے تھے سرکار کو, پلک بھی نہیں جھپکتے تھے, ہاتھ بھی نہیں ہلاتے تھے, سانس بھی بڑی آہستگی سے لیتے تھے. سانس بھی بڑا تھما کے لیتے تھے, بے سختگی سے سانس نہیں لیتے, تھما تھما کے لیتے تھے. حضرت عمر جلیل القدر ذات, جن کا نام سن کے شیطان کانپ جائے, ویسا عمر جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتے, ایسی بات کرتے اتنی آہستگی سے, اتنی آہستگی سے, اتنی آہستگی سے کہ حضرت رسول اللہ کو کہنا پڑتا, عمر کیا کہہ رہے ہو, ذرا زور سے کہو. اتنی دبی ہوئی آواز سے گفتگو, اتنی دبی ہوئی آواز سے گفتگو کرتے تھے مولا عمر. سبحان اللہ, سبحان. تو رسول اللہ نکلے مسجد سے, بنیں گے عاشق انشاءاللہ. یہ بیکار زندگی ہے, کچھ بھی مزہ نہیں ہے اس کے اندر. کیا مزہ ہے سگریٹوں میں, کیا مزہ ہے گٹکوں میں, کیا مزہ ہے ہوٹلوں میں, کیا مزہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ٹائم پاس ہے. یہ فیس بک فیس بک فیس بک فیس بک, مردہ نکل جاؤ بنائے سو آنے والا. ارے ایسا بنایا بھائی, انڈیچ میں رکھا اس کے اندر,
صبح سے لے کے یوں اسکرولنگ کرتے بیٹھے تو شام ہو جا رہی مگر وہ اینڈ ہو رہی نہیں. یوٹیوب سب بیکار جنگ میں. سرکار میں مزہ ہے, عشق رسول میں مزہ ہے, محبت رسول میں مزہ ہے, دم مصطفیٰ میں جو سانسیں نکلتی ہے نا اس میں مزہ آیا. عاشق بنو میرے بھائی, بنیں گے انشاءاللہ. تو میرے نبی تشریف لا رہے ہیں, صحابہ کا چھلمٹ ہے. حضور جس راستے سے گزر رہے تھے اس راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. کون کھیل رہے تھے؟ بچے کھیل رہے تھے. حالانکہ وہ خاندان نبوت کے بچے نہیں تھے, وہ مدینے والوں کے بچے تھے, جس میں سے کچھ غیروں کے بچے بھی تھے جو بھی کلمہ جن کے باپ نہیں پڑھے تھے, جن میں کچھ اپنوں کے بچے تھے جن کے باپ نبی کے صحابہ تھے. وہ بچے کھیل رہے تھے. نبی ان بچوں کے بیچ میں گئے, ایک بچے کو اٹھا لیا, گود میں لے لیے. آئے ہائے 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 ہائے, قربان جاؤ جی. ساری کائنات جس کے قدموں پہ مرنا مٹنا چاہتی ہے, وہ کسی کے بچے کو گود میں اٹھا رہے ہیں, اور گود میں اٹھا ہی نہیں رہے ہیں بلکہ اس کو چوم رہے ہیں, اس پہ سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں, اس کے ماتھے کو چوم رہے ہیں. صحابہ اس بچے کی خدمت پہ رشک کرنے لگے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, آقا اس نونہال پر اتنی شفقت, اتنی کرم فرمائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا, صحابیوں, میں نے اس بچے کو میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا ساری کائنات والوں کا ادب چھوٹے سکھاتے ہیں, اہل بیت کا ادب محمد عربی سکھاتے ہیں. نبی بتا رہے ہیں, دنیا والوں میرے اہل بیت سے ایسی محبت کر, جو حسین سے محبت کرے. لوگوں تم اس سے محبت کر. اور اللہ کے حبیب نے کیا دعا کیا ہے؟ اللہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے, مولا تو اس سے محبت کر. مولا جو میرے حسین سے بغض رکھتا ہے, اے اللہ تو اس سے بغض رکھ. میرے پیارے بھائی, مسئلہ کو سمجھو میرے بھائی. اہل بیت جو کچھ ہے یہ کائنات کی روح ہے, روح. اسی پر یہ اسلام کا نظام ٹکا ہوا ہے. یہ مسجدوں کی آج اذان کی آوازیں آ رہی ہیں. کیا پڑھا جانا ہے کیا؟ اور اگر جانا ہے آپ کو, اگر لیٹ ہو رہی تو جا سکتے ہیں. میں پولیس والوں کو میں بات کر لیتا ہوں. آج ایک دن میں دیکھ لیتا ہوں, نو پرابلم. حسین کی محبت میں ہم حکومت کو دیکھ رہے ہیں, کچھ لائٹ لو. آپ کو جانا تو آپ جا سکتے ہیں, کو راستہ دے دو بیٹے. جس کو حسین کی محبت میں ٹائم نہیں ہے, میں کو تو نہیں دکھ رہا تھا, بولے بول کے مجبور کھڑی دیتا ہوں. میں تو 4 بجے تک بیٹھنے والا تھا, مائک بند کر کے بیٹھنے والا تھا, کیونکہ حسین کا ذکر ہی ایسا ہے, اہل بیت کی شان ہی ایسی ہے. جو ان کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اتنا سرفراز ہوتا ہے. آن دو پولیس والوں کو ہارن بجانے دو, اس کے بعد روٹی نہیں, نو پرابلم. نہیں ہے ہاں, کھانا کھانا ہے شاید. اصل یہ پولیس والوں سے زیادہ خطرناک مسئلہ یہ ہے. اور میاں میں ان کو کتنا بھی ڈالو تم بس ہونے والا ہے ہی نہیں. خبر میں گئے تک ڈالنا ہے, خبر میں ڈال کے آگے بھی پھر ڈالنا ہے. پرسوں کی بات ہے بھائی, 3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے. میت میں لیٹ پہنچا, میت میں لیٹ پہنچا, میت ہو گئی, تدفین ہو گئی. قبرستان کے قریب جا کے کال کیا, کہاں ہے روڑے بھائی؟ بولے حضرت آ کے گھر پر. گھر ہوئے تو پٹھے نان کے روٹیاں, قورمہ, کتنا بھی کھلاؤ پٹھوں کو پیٹ بھرنے والا ہے ہی نہیں. آج ذکر اہل بیت کے بعد کھانا بھی کھائیں گے, نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھنے والے ہم لوگ. ساروں کھائی بس کر دوں. کھانے کی بھوک کس کو لگ رہی, ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کا شکر ہے بچ گیا. سنو میرے یار, سن لو یار. آج ایک دن آئے مولانا, بہت خرچہ کر کے بلائے بیچارے.
سن لو یار، سن لو، آج آقاؤں کا ذکر سن لو، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی یہ ذکر کے سب سے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایک حدیث پاک سنا دو، سنو۔ علی حسن حسین زین العابدین باقر جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 5 مقدس 6 ہستیوں کے نام ہیں۔ کہاں پر ہے یہ نام؟ حدیث کی سند میں۔ حضرت علی رسول اللہ سے سن کے حضرت علی حضرت امام حسن کو بیان کیے، حضرت امام حسن امام حسین کو بیان کیے، امام حسین امام زین العابدین کو بیان کیے، امام زین العابدین امام باقر کو بیان کیے وہ حدیث، امام باقر امام جعفر الصادق کو بیان کیے، امام جعفر الصادق پھر ایک راوی سے بیان کرتے ہیں، وہ راوی بیان کرتے ہیں یہ حدیث میں جو 7 مقدس نام آئے ہیں، اگر ان ناموں کو پڑھ کر محمد علی حسن حسین امام زین العابدین امام باقر امام جعفر الصادق، یہ 7 ناموں کو اگر پڑھ کر کسی مجنون پر، پاگل پر، جو مینٹلی ریٹائرڈ ہے اس پر اگر پھونک دیا جائے تو اس کا پاگل پن ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے نام ہے، یہ ایسا ذکر ہے میرے بھائی، اللہ نے پوری کائنات میں اس سے اچھا ذکر نہیں بنایا، اس سے اچھا ذکر اللہ نے نہیں بنایا۔ اس لیے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھو نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ قاعدے کی حالت میں بیٹھ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد سبحان اللہ۔ کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، جب تک آپ نبی اور آل نبی پر درود نہیں پڑھتے آپ کی نماز بھی ختم۔ ارے خدا ہو کر، اللہ اللہ ہو کر اپنی عبادت میں آل محمد پہ درود پڑھا رہا ہے، تو سوچو ان مقدس ہستیوں کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آل محمد کے درود پڑھے بغیر تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں، آج ہم ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ تو سنو میرے پیارے بزرگوار دوستو، اب ایک شان سن لو، اس کے بعد پھر اگر کھانے کی بھوک لگی تو ضرور چھوڑ دوں گا، پانی کی آرام مگر پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، نو پرابلم۔ سبحان اللہ۔ لگا کر سناؤں گا آج تم کو ذکر، سبحان اللہ۔ تاکہ بروز محشر امام حسین سے ملاقات ہوگی سبحان اللہ۔ تو امام حسین سے عرض کریں گے سرکار بھیگ کے آپ کا ذکر سن لیا، سبحان اللہ۔ سرکار کم سے کم اس کے صدقے میں تو بخشوا کر جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سنو، ایک صحابی سبحان صحابی کا رنگ سولا تھا، انڈین زیادہ گورے نہیں ہوتے، مگر اپنے پٹھوں کو خواہش بچی گوری ہو تو امریکہ کو جا کے شادی کر ہولے، انڈین سے شادی کرتا بولتا امریکہ کی کوالٹی ہونا کانسیا انچی روپے، مسئلہ حل۔ جس کو گوری بیوی ہونا امریکہ کو جاؤ۔ اور دوسری بات سنو، تیرے کو گوری بیگم سے شادی کرنا تھا تو انڈیا میں پیدا ہوا کئی کو کیا مولانا، یہ جو اپنا کلر ہے نا یہ انڈین کلر ہے، اللہ کا شکر ہے اپنا افریقن کلر نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہے نا تیرے، یہ قدرت کے خلاف ہے۔ اب افریقن بول رہا میرے کو گوری ہونا، کہاں سے لاتا ہے؟ قدرت کی نظام ہے، امریکہ والوں کو گورا پن دے دیا، افریقہ والوں کو سیاہ پن دے دیے، انڈین کو سونا پن دے دیے۔ نہیں، اپن سولے لوگ ہیں،
جو بھی ملی گاڈ گفٹ گھر میں رکھ لینا عزت سے، ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرنا. گوری کی چکر میں بیٹا 32 کے ہو جا رہے 35 کے ہو جا رہے، شادی نہیں ہو رہی نہ رہے. چلو یہ بھی مسئلہ حل ہوگا، نو پرابلم. اب آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ایک صحابی تھے، انڈین رنگ تھا، سولا رنگ. ان کی اہلیہ کا رنگ بھی سولا تھا. اچھا بعض لوگ آپ بول رہے ہیں ہمارے گھر میں تو بیگم گورے ہیں، تو یہ آپ کو گاڈ گفٹ ہے، سنبھال کے رکھ لو. ان کے اوپر آپ نظریں مت پھراؤ. نہیں، اللہ جب گھر میں گوری بیگم دے تو اللہ کا شکر ہے، عزت سے رہو. دوسروں کی بیویوں پہ بیٹیوں پہ نظریں مت ڈالو، اللہ فضل چھین لے گا. اللہ اکبر. اب مسئلہ سنو. صحابی سولے رنگ کے، صحابی کی اہلیہ بھی سولے رنگ کی، مگر گھر میں اللہ کے حکم سے تھوڑا بچہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. یہ گاڈ گفٹ ہے. میں ابھی بولا آپ کو گاڈ گفٹ ہے. اللہ جس کے ساتھ جیسا چاہے کر دے، اللہ کی مرضی ہے. ورنہ قانون تو ایسا ہے، انڈیا بولے تو 16، چاہے وہ کیرلا کا رہو، چاہے وہ کرناٹک کا رہو، چاہے وہ تلنگانہ کا رہو، چاہے وہ ممبئی کا رہو، کہیں کا بھی رہو، کٹھا 16 انڈین، نو پرابلم. اب مسئلے کو سمجھو. صحابی کے گھر ایک دم وائٹش بیٹا، اب یہ سکورا سفید، ویری ویری فیئر بیٹا پیدا ہوا. تو صحابی جب وہ بچے کو باہر لے کے نکالتے تو منافقین دیکھتے بولتے انہوں سولے ہیں، اتنا گورا ہے. نعوذ باللہ. یہ دیکھ کے شریر النفس، بد خصلت، بد مزاج منافقین صحابی رسول پر الزام لگاتے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ کسی اور کا بیٹا ہے. ان سمجھ تھوڑی تھی، غلط سوچنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے، تہمتیں باندھنے لگے صحابی کی اہلیہ پر، صحابیہ پر الزام لگانے لگے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے. تو اب سوچو ہوا کیا. صحابی بھی بڑے بردبار، بڑے اخلاق کے مالک، بڑے اخلاق کے مالک، حد و ادب والے، بڑے احترام والے. کبھی جا کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھے اپنے پاس کیسے ہیں، شک کرنا. اپنے کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. اپن لوگ خود بیوی پہ اتنے الزام لگاتے ہیں، اپنے دشمن کی ضرورت ہی نہیں. 90% لوگوں میں شک کی بیماری رہتی، مردوں میں. اللہ کرے وہ شک کی بیماری سے اللہ سب کو بچا لے. وہ الزام لگ رہا بھی تو صحابی جا کے کبھی اپنی اہلیہ سے نہیں پوچھے. منافقین الزام لگاتے رہے تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے، تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے، تمہارا بیٹا نہیں کسی اور کا ہے. صحابی سنتے کے بولے کہ بدبخت میرے آقا کو نہیں مانتے، مجھے کیا مانیں گے. یہ منافقین میرے رسول اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، میرے ساتھ کیا میرے ساتھ وفا کریں گے. یہ غدار ہے، باغی ہے. یہ کہتے وہ صحابی آگے بڑھتے چلے گئے. 2-4 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 4 سال گزر گئے، مگر یہ شرارت تھمنے کا نام نہیں ہے. یہ غلط الزام، یہ تہمت پھیلتے جا رہی. صحابی کی اب برداشت انتہا کو پہنچی. بولے آج تو فیصلہ ہو کے ہی رہے گا، آج ججمنٹ لے کے رہیں گے. کیا کرے صحابی؟ اپنی بیوی کو لیے، اپنے بچے کو لیے، بیٹے کو گود میں اٹھائے، بیوی کا ہاتھ پکڑے، رسول اللہ کے دربار میں پہنچ گئے. کیا ایمان تھا، دیکھو کیا ایمان تھا صحابی کا. پہنچ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرے تو ان کی جو کیفیت تھی، یہ جو طبیعت کے اندر جو بے چینی، بے قراری تھی، رسول اللہ سمجھ گئے. کہنے لگے صحابی بڑے بے چین، بے قرار نظر آ رہے. یا رسول اللہ، بہت ہی برداشت کی حدوں کو پار کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اہلیہ ہے. سرکار، ہم دونوں سولے ہیں اور یہ ہمارا بیٹا انتہائی گورا ہے، جس کی وجہ سے منافقین 4 سال سے ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نہیں، کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا ہے. سرکار آج آپ فیصلہ فرما دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے. سبحان اللہ.
صحابی کا سوال بتا رہا ہے یہ وہ نبی ہے کون کس کا بیٹا ہے آمنہ کا لال سبحان اللہ تو حضور سے پوچھ رہے یا رسول اللہ بتا دیجئے کس کا بیٹا ہے سبحان اللہ حضور نے بھی بڑی حکمت والا پہلو اختیار کیا آمنہ کے لال نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ صحابی کو بٹھا دیا صحابی کی اہلیہ بھی بیٹھ گئی اور حضور اس وقت ایک مجلس چل رہی تھی صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے پھر اپنے صحابہ سے گفتگو میں مصروف ہو گئے ادھر یہ صحابی ادھر صحابہ مشغول ہیں گفتگو یہ صحابی بے چین و بے قرار ہے حضور ان کی بے چینی کو دیکھ رہے ہیں کہیں صحابی بیٹھ جاؤ ان کو تھما رہے ہیں ان کی برداشت کی کیفیت کو سنبھال رہے ہیں حضور ابھی تک گفتگو چل رہی ہے صحابہ اکرام کے ساتھ حجرے عائشہ سے میرے حسین نکلے میرے اور آپ کے آقا نکلے جنتی جوانوں کے سردار نکلے کائنات کا داتا نکلا اللہ کا محبوب نکلا سارے صحابہ کا امام نکلا چھوٹے تھے 2-2.5 سال کے ذرا امیجن تو کرو کیا منظر تھا 2-2.5 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے پیر اتنے چھوٹے چھوٹے پیر لے کے میرے حسین ایسے قدم مبارک رکھتے ہوئے حجرے عائشہ سے نکلے جیسے ہی امام حسین کو دیکھے سارے صحابہ ادب حسین کے لیے کھڑے ہو گئے وہ ادب والے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے حسین چلتے 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 میرے آقا کی بارگاہ میں آئے حضور نے جیسے ہی حسین کو دیکھا اپنے گود میں لے لیا اور اپنی ماٹی شریف میں بٹھا لیا حسین میرے نبی کی داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں اور میرا نبی حسین کے گالے مبارک کو چوم رہا ہے کبھی گلے مبارک کو چومتے ہیں کبھی ماتھے شریف کو چومتے ہیں کبھی اپنے سینے اقدس سے لپٹا لیتے ہیں اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں حضور نے صحابہ سے کہا صحابی بیٹھ جاؤ سارے صحابہ جو حسین کے ادب میں اٹھے تھے سب بیٹھ گئے ادھر والے صحابہ بھی بیٹھ گئے ادھر جو صحابی اپنی اہلیہ اپنے بچے کو لے گئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے وہ بھی حسین کے ادب میں اٹھے تھے بیٹھ گئے پھر امام حسین جتنی دیر اپنی نانا جان کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے کھیل لیے جب حسین ہوتے تو نبی ہر مجلس روک دیتے صرف اپنے حسین سے بات کرتے اور جب مولا حسین چلے گئے نبی پھر مشغول ہو گئے گفتگو میں تو وہ صحابی پھر اٹھ کھڑے بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے بابا قربان آقا بڑے زمانے سے برداشت کر رہا ہوں سرکار اب برداشت نہیں ہو رہا سرکار فیصلہ فرما دیں نبی نے کہا صحابی جاؤ لے جاؤ یہ تمہارا بیٹا یہ تمہارا بیٹا ہے جو الزام تہمت ہے وہ تہمت ہے وہ الزام ہے یہ کسی اور کا نہیں یہ تمہارا بیٹا ہے صحابی جھومنے لگے رشک کرنے لگے گر گئے قدم مصطفیٰ پہ گر گئے سر اٹھا کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ باہر نکلوں گا لوگ پوچھیں گے یہ تمہارا بیٹا ہے دلیل کیا ہے اب کوئی کہے گا تو گلا پکڑ کے کہوں گا یہ میرا بیٹا ہے آقا کوئی پوچھے دلیل کیا ہے کیا دلیل دوں میرے آقا نبی نے فرمایا صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا حسین کے ادب پہ یہ صحابہ کھڑے ہو گئے صحابی آپ بھی کھڑے ہو گئے آپ کی اہلیہ محترمہ بھی کھڑی ہو گئی اور آپ کا بچہ بھی کھڑا ہو گیا اور صحابی سن لے میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہو ایک بار نعرہ حسین لگا دیں اب اگر کوئی تمہیں پوچھ لے محرم میں شربت کیوں پلاتے ہو اے میری ماں اور بہنوں سنو
ان لوگ اکثر شربت بنا بنا کے بانٹتے رہتے ہیں. کوئی اگر تم سے پوچھے محرم میں کھانا کیوں کھلاتے ہو، کوئی اگر تم سے پوچھے محرم میں ذکر حسین کیوں کرتے ہو، سینہ ٹھوک کے جواب دو میں اپنے باپ کی اولاد ہوں اس لیے. تو کیوں نہیں کرتا؟ تو بتا تو کس کی اولاد ہے؟ ادب تو وہی کرتا ہے جو اپنے بابا کا بیٹا ہوتا ہے. اب ہمارے یہ بازو والوں کی شرارتیں ہمارے سنیوں کے اندر بھی گھس گئی. ایک جگہ بتا تو میں آپ کو سنو، مسجدوں میں درود پڑھ رہے ہیں، دعا کرتے وقت درود پڑھ رہے ہیں، نماز عصر کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد دعا کر رہے ہیں، دعا میں درود پڑھ رہے ہیں. ہمارے سنی مولانا لوگ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود پڑھے نبی پہ، آل نبی پہ درود نہیں پڑھ رہے. درود میں اگر آل محمد نہیں بولے وہ درود تمہارے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. یہ بغض اہل بیت کی پہلی علامت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے لوگ. ہم جب پڑھتے تھے جامع نظامیہ میں، ہمارے استاد صدر الشیوخ، تمام شیوخ کے صدر تھے، مفسر قرآن تھے. ایک پارے کی تفسیر بیان کرنے 10 سال کا وقت لگا. اتنے بڑے مفسر تھے، بڑے ادیب تھے، انتہائی جلیل القدر عالم، صوفی، اولیاء اللہ میں سے تھے. حضرت صدر الشیوخ سید شاہ طاہر رضوی القادری، رضوی بولے تو امام موسیٰ رضا کی اولاد سے تھے، وہ نسبت سے رضوی تھے. امام موسیٰ رضا کی اولاد تھے سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان کے سامنے ہم لوگ درود پر حدیث پڑھتے وقت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو حضرت قبلہ ایک قلم رکھتے تھے، پینسل. وہ پینسل صرف اس واسطے رکھتے تھے، یہ درود ایسا پڑھے تو اس سے کٹ پڑھ کے انگلی پہ مارتے تھے، مار کے بولتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ اور سے بولو وآلہ نہیں بولنا. یہ بغض اہل بیت کی پہلی علامت یاد رکھو. اور اگر کوئی امام صاحب مسجد میں ایسا کر رہے ہیں، جا کے ان کے ہاتھ چوم کے بولو بڑے بھائی ایسا نکو کرو، اللہ کیا وآلہ وسلم پڑھ بڑے بھائی، آخرت برباد ہو جائے گی. ایک بزرگ تھے، کتاب لکھے سرکار کی شمائل پہ، سرکار کی عظمتوں پہ، سرکار کی زندگی کے وہ مقدس و بابرکت افعال و حرکات پہ کتاب لکھے. لیکن تو بار بار سرکار کا نام آتا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد، اتنے ہی لکھے گا. نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھے، سرکار منہ پھیرے ہوئے ان سے، قدموں میں گر گئے. سرکار غلام سے کیا غلطی بھی میرے آقا، غلام سے جو ہے چہرہ پھیرے ہوئے. سرکار فرمایا تم نے کتاب میں ہر جگہ صلی اللہ محمد لکھا، وہ آلہ کیوں نہیں لکھا؟ میری آل سے اتنی نفرت کیوں ہے ان کو؟ فرمایا سرکار، فرمایا خدا کی قسم یا رسول اللہ مجھے آپ کی آل سے نفرت نہیں ہے، وہ لامبا ہو جاتا اس لیے میں آلہ ہی نہیں لکھا. تو حضور فرمایا اس کو لامبا کر دو، اسی میں تمہاری نجات ہے. یہ کشتی ہے، نوح ہے میرے بھائی، اس میں بیٹھنا ہے اپنے، یہ کشتی اپنی نیاں پار کرانے والی ہے. ان سے دور جا کے اپنا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا کھانا پینا ہے، یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہمارا قبر ہے، یہی ہماری نماز ہے. نماز میں بھی آل محمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن میں ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں، درود ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، نبی نے کہا صحابی جاؤ جو کوئی تم سے پوچھے ان سے کہہ دو جو حسین کا ادب کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا
اہل بیت کا ادب سب کو نصیب نہیں ہوتا. اہل بیت کا ادب کرنا بھی مقدر میں لکھا کے لانا پڑتا ہے. اہل بیت کا احترام کرنا بھی یہ خون حلالی ہونے کی نسبت سے نصیب ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ارے آپ کی میری کیا اوقات ہے جی؟ ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہیں، ہم کو وضو کرنا صحیح نہیں آتا، نماز پڑھے تو پورے کاروبار کرتے رہتے نماز کے اندر. ہمارا کوئی عمل صحیح نہیں ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم ان بزرگوں کی جوتیوں کے پاس بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہم. بے شک بے شک. ارے کائنات میں سارے صحابہ کے سردار سرکار سیدنا ابو بکر صدیق، جس کو رسول اللہ اپنے ساتھ اپنی گنبد کے نیچے لٹائے ہوئے ہیں، جو یار غار مصطفیٰ ہے، کائنات میں جس کی نیکیوں کا کوئی مقابل نہیں ہے، جن کو رسول اللہ کے سسر ہونے کا شرف نصیب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسی بابرکت ذات جس کی تائید میں قرآن میں آیات کا نزول ہوتا ہے، ویسے ابو بکر جب بھی مولا علی کو دیکھتے تو ایسے دیکھتے کہ پلک نہیں جھپکتے، بغیر پلک جھپکے کے علی المرتضیٰ کو دیکھتے. کوئی اور نہیں، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے دل کا ٹکڑا سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین پوچھتی ہے، ابا جان میں اکثر دیکھا کرتی کہ آپ جب علی کے سامنے ہوتے تو حضرت علی کو ایسے دیکھتے کہ پلک چھپکنا بھی گوارا نہیں کرتے. آخر بابا علی کو ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا بیٹی کیا تم نے رسول اللہ کا قول نہیں سنا؟ بابا کیا قول؟ کہتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور میں اس لیے علی کو پلک جھپکے بغیر دیکھتا ہوں تاکہ عبادت میں کوئی خلل نہ ہونے پائے. کیا بات ہے یار. وہ کائنات کے تمام صحابہ کے سردار ہو کر وہ علی سے ایسی محبت کرے اور ہم 14ویں صدی کے غلام ہو کر ہم ان سے محبت نہ کریں. یہ کہاں کی انسانیت، یہ کہاں کی اخلاق ہے؟ آج کے بعد اپنے بچوں کا نام بھی علی کی نسبت سے رکھنا، اپنے بچوں کا نام بھی حسن و حسین کی نسبت سے رکھنا، اپنے بچوں کا نام بھی اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے رکھنا. میرے پیارے بھائیوں، یہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ آج کے اس حضرت سلمان صاحب قبلہ کے عرس سے محبت اہل بیت کا پیغام لے کر اٹھ رہے ہیں. اٹھیں گے نا؟ اور ایک تھوڑی دیر بولوں، بہت سونے لگ رہی نا، پولیس کی گاڑی بھی نہیں ہے، بول دیا میں لوگ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹینشن نہ کرو. بھوک لگ رہی تو بول دو، میرے کو چھوڑ دے دو. شربت پہ ارے نہیں جی، وہ پرانے باتیں سو ویڈیو میں آگے سو نئے باتیں سنو. وہ تو ویڈیو میں ہے نا، جو ہے وہ ہے. آج نئی بات سنو یار. سبحان اللہ. آپ امام حسین کے غلام ہیں نا؟ الحمدللہ. کون کون امام حسین کے غلام ہیں؟ الحمدللہ. بچپن سے چھوڑ دو بچپن سے. اب ایک بار پھر ہاتھ اٹھاؤ، جنت میں کس کو جانا ہے؟ سبحان اللہ. ارے لیڈیز اٹھا دیے. سبحان اللہ. چھوڑ جنت میں جانا ہے. امام حسین تو جنت کے سردار ہیں. مولا حسین تو جنت میں پہلے جائیں گے، مولا حسین جنت میں پہلے جائیں گے، پھر سرکار کی شفاعت سے ہم غلام بھی جنت میں جائیں گے. اور ابھی آپ ہاتھ اٹھا لیے، آپ کو بھی جنت میں جانا ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، گٹکے کھا کے جنت میں جاتے ہیں؟ کئی اس میں پاکٹ پلر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکٹ مار کے جنت میں جاتے ہیں. کئی لوگ تو بیگم کو مار کے آ کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. آج ہوئی دلہنڈی گھر میں
बेल्ट लेके, लकड़ी लेके, बेलन लेके, गिरदा लेके पाख बोल के दे रहे हैं। फिर क्या मौलाना जन्नत में जाना। तेरे ऐसे लोगों की कमी है बाबा जन्नत में। वही जहाँ मौला हुसैन होंगे वहाँ इन्हें जाएंगा। अम्मा खतरनाक आइटम बन गए भाई। रोजाना यूट्यूब पे फिल्मा देखे तक, फिर वो भी गंदे गंदे फिल्म, फेसबुकों पे गंदे फिल्मा देखे तक, गाने देखे तक, ना अक्ल को सुकून मिल रहा, ना दिल को राहत मिल रही। फिर वो ना मौलाना जन्नत में जाना है। डार्लिंग तू जन्नत को ससुराल समझे हुए तू। जब बोले दिल में आ बेगम को उठा के निकल जाएंगे, समझ रहे? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते हराम का खा ले, हराम का। ए बेटे ऐसा ना बस, हराम का खा ले, हराम का। इसकी जमीन हड़प लिए, मार लिए, खा लिए, उसकी जमीन मार ली, हड़प लिए, मार लिए, खा लिए। अरे बाल लोग तो खबरा बेच के खा जा रहे हैं भाई। फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है, जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। चोरी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। रेप कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं, बीवियां शौहरों को सता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। याद रखो, ऐसे गंदे काम करके जन्नत में कोई नहीं जाएगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, रसूल अल्लाह के करीब भी नहीं जा सकेंगे। क्या मुंह लेके जाएंगे सरकार करे? ये दाढ़ियां काट के, ये गलीज फितनेबाज चेहरे लेके जाएंगे सरकार करे। मेरे को बोले मौलाना साहब दादा हजरत का इंतकाल होगा, अचानक इंतकाल होगा, आप वो चाहते थे हर जुम्मा आपके पीछे पड़े। कौन थी कुछ अचानक होगा, अच्छी बात है, चलो गया हम दीदार कराओ उनके ऐलान करे। अच्छी बात उनके सफर खोले, ऐसा लेटे हुए बड़े मियाँ जैसा वलीमे का दूल्हा जाना क्या, पूरी सपाट चिकना एक दिन पहले चढ़ा के रहते हैं, कुछ नहीं पक बोल के मर गए। कहीं को काट रहा बाबा दाढ़ी, क्या दाढ़ी छोड़े तो शादी नहीं होती, नहीं दाढ़ी छोड़े तो बच्चे नहीं होते, नहीं दाढ़ी छोड़े तो कोई तो चालान मार रहे, नहीं दाढ़ी छोड़े तो जेल में डाल रहे तेरे को। क्या तो भी हो रहा मेरे को बोल। मैं रोजाना एक एयरपोर्ट फिरता हूँ, डेली एक एयरपोर्ट। महीने में 20 जगह जाना है, 20 एयरपोर्ट से वापिस आना है। मेरी दाढ़ी कभी मेरे को रोकीच नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेसमैन हूँ, चंदे का मौलाना नहीं हूँ। अपने पास रसीद बुक छापी नहीं अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हूँ, मेरे बिजनेस में कभी फर्क पड़ा ही नहीं। फिर मेरी शादी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी हुए। हाँ जी, इन लोग काई को काट रहे मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। काई को काटा मेरे बाबा दाढ़ी, काई को छोड़ रहा नमाज। क्या होता नमाज छोड़े तो, नमाज पढ़े तो क्या नहीं होने वाला है। हर बला का मसले का हल है नमाज, हर बीमारी के बचने की नजात का जरिया है नमाज, खुर्बे इलाही का जरिया है नमाज, हादिसात से बचने का जरिया है नमाज, रसूल अल्लाह की आंखों की ठंडक है नमाज, हुसैन से जन्नत में मिलाने वाली है नमाज। काहे को कर रहे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता जन्नत में जाना आप हाथ उठाए, अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह वाकई मेरे हुसैन के सदक़े आपको मेरे को सबको जन्नत में डाल दे। मगर पहले वैसे बन जाओ मेरे भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसा बोले वैसा आप जन्नत में चल जाओ तो वहीं चल जाओ, ऐसा नहीं जा सकते। आपको अगर कोई मौलाना ये बोल रहा है सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमारे सुन्नी उलमा भी अच्छे तकरीर करें, सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते कि उन्हें पाकिट मार के आ जा। अच्छा मंसूर नहीं, मंसूर नहीं, और कल से बोतल मारेंगे वो। सब जन्नती बोल रहे पट्टे, अरे मेरा पीर बख्शा लेगा। अरे
اولے پیر بخشانے کے واسطے نہیں ہے رے پاگل، پیر اللہ تک پہنچانے کے واسطے۔ بخشانے والا پیر نہ کو پکڑو، انہیں بخشے جاتا نہیں معلوم، تم اللہ تک پہنچانے والا پیر پکڑو۔ پیر کا کام ہے یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے جانا، بخشنا نہیں بخشنا وہ اس کا کام ہے۔ ہمارے پاس بول رہے حیدرآباد میں چل رہا ہے صاحب، میں پڑھ رہا ہوں نماز، تو چھوڑ دے میں دیکھ لے تو مر رہا ہوں۔ شیطان کیسے کیسے روپوں میں آ جا رہا بھائی، نہیں میرے بھائی، خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، کروڑوں میل دور تک اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجی میرے بھائی، تمہاری میری کیا اوقات ہے، میں بھی پیر ہوں، میرے بھی مریداں ہیں، انوار احمد صاحب قبلہ کے بھی مریداں ہیں، ہماری کیا اوقات، چھوٹے موٹے لوگ ہیں، چنڈو۔ ارے سارے پیروں کے سردار پیرانے پیر میرے غوث پاک، میرے غوث پاک پوری زندگی میں ایک حرکت بھی شریعت کے خلاف نہیں کرے، ایک نماز قضا نہیں کرے، ایک رکعت ترک نہیں کرے، ایک لمحہ یاد خدا سے غافل نہیں رہے۔ ارے پیرانے پیر ہو کر وہ اتنا عمل کرے، ہم غلام ہو کر کتنا عمل کرنا چاہیے، کتنا عمل کرنا چاہیے میرے بھائی۔ میرے غریب نواز سچے جاؤ، چشتیوں کے سردار ہیں غریب نواز، ہماری جان ہماری پہچان ہے غریب نواز۔ ویسے غریب نواز بھی اس منزل کے مالک تھے کہ آنکھ بند کرتے تو رب کے جلووں میں کھو جاتے تھے، اس کے باوجود بھی ایک نماز قضا ہونے اور ایک حرکت بھی شریعت کے خلاف ہونے نہیں دیتے۔ جب اتنے بڑے بڑے پیرا ہو کے انہوں جو ہے اللہ کو بھول کے رسول اللہ کو بھول کے زندگی نہیں گزارے تو پھر ہم لوگاں تو مریدہ ہیں، ہم لوگاں کیسا زندگی گزاریں گے جی بھائی؟ میرے پیارے بھائیوں، عمل کرو۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، لہم جنات النعیم، ان لوگوں کے لیے نعمتوں والی جنت تیار کر کے رکھا گیا۔ نہیں اعمال ہے میرے بھائی، ایمان والے تو ہو گئے، الحمدللہ سنی کے گھر میں پیدا ہوئے، سنی بن گئے، یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، ایمان آ گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عمل ہے میرے بھائی، کوئی عمل کے بغیر نہ رسول اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، نہ غوث پاک کا محبوب ہو سکتا ہے، نہ غریب نواز کے نقش قدم پہ ہو سکتا ہے، نہ تو وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ کان کھول کے سن لو، عمل سب کو کرنا ہے، عمل عالم کو بھی کرنا ہے، مفتی کو بھی کرنا ہے، علامہ کو بھی کرنا ہے، حضرت صاحب کو بھی کرنا ہے، صوفی صاحب کو بھی کرنا ہے، پیر صاحب کو بھی کرنا ہے، شیخ صاحب کو بھی کرنا ہے، سب کو عمل کرنا ہے۔ کسی کا بھی گزارا بغیر عمل کے خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اب اپن امام حسین کے چاہنے والے ہیں نا، بس میرے حسین کی ایک عمل کی بات سن لو، آپ لوگ نہیں جانتے، یہ سن لو۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، چھاڑ ہوتے تھے، چھاڑوں کو ایسے منڈیر بناتے تھے، گول چبوترا منڈیر بنا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے، پورے منتخب مار لیتے ہوئے۔ ابھی ہے، سبحان اللہ، میسور میں ہے، ابھی حیدرآباد میں مٹا دیے۔ اتنا جگہ ملی تو پھر میں کچھ تو بھی بنا لے کے پنکچر کی دکان ڈالے پڑ جا رہا ہوں۔ تو بہرحال اب کیا ہے مسئلہ، بیٹھنا باتیں کرنا۔ تو ایک بار سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سبحان اللہ، سرکار مولا امام زین العابدین جا رہے ہیں رستے سے، تو وہ منڈیر پہ بیٹھے ہوئے کچھ منافقین، کچھ غدار، کچھ اہل بیت کے دشمن یہ کہنے لگے، اے زین العابدین، تمہارے باپ تمہارے والد وہ ہیں جن کو بہت کم اولاد ہیں۔ جیسا آج کے زمانے میں فخر کی بات کیا ہے، آپ کے پاس اگر مرسیڈیز ہے
फोन छीन लो जी उसका, छीन लो, फोन छीन लो, बाद में देंगे उसको। सुनो मसला, आज के जमाने में फखर की बात क्या है? बिल्डिंग होना, मर्सिडीज जैगुआर कार होना, ऐसा रहता है। क्या हुआ बेटे, ऐसा नहीं हो रहा? मारुति से उतर गया अपन, जैगुआर में आ गया। आज के जमाने में क्या है? पैसा होना, बड़ा बिजनेस होना, बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना फखर की निशानी है। लेकिन उस जमाने में ज्यादा औलाद होना, ज्यादा बीवियां होना फखर की अलामत थी। अच्छा भाई, हमारे औरतें जब पैदा ने मेरे तो लोग मुर्दा निकाल देते थे, मर जाते थे, बूढ़े पूरे हो। अल्लाह का शुक्र है, लोग अब आए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी किस्मत में लिखे हुए थे, नो प्रॉब्लम। मेरे को एक साहब पूछे, मौलाना दूसरी शादी करना है तो पहली बीवी की परमिशन लेना कहते ना पूछे। तो मौलाना ने मरे बात भी नहीं देती, खबर में जाके भी नहीं देती, ऐसा कहीं भी नहीं है। देखो दिल बोल रहा तू कर ले, बाद में परमिशन लेता मगर बोला। और समझाने नाला है, वेरी नो प्रॉब्लम। तो बोले कि तुम जो है वो हो, तुम्हारे वालिद वो औलाद कम है और हम कसीरुल औलाद, कसीरुल अज़वाज, हमारी बीवियां भी ज्यादा हैं, हमारी औलाद भी ज्यादा है। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलट के जवाब दिए, ज़ालिमों, तुम्हारे को बिस्तर के अलावा कहीं और वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा वक्त बिस्तरों पे गुजरता है, इसलिए तुम्हारे पास कसीर बच्चे हैं। और मेरा बाबा वो है जिसका पूरा वक्त मुसल्ले पे गुजरता है। मेरा बाबा हुसैन रोजाना दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ते हैं और रोजाना रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते हैं। मौला इमाम हुसैन रोजाना 2000 रकत नमाज पढ़ते हैं, डेली 2000 रकत नमाज। अपन उनके गुलाम है, उनके साथ जन्नत में जाना है। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़े तो कैसा जी मेरे भाई? पढ़ेंगे ना नमाज? कौन कौन पढ़ेगा? जरा हाथ बढ़ाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पक्का हैदराबादी पूरे बड़े भाई, रोजाना देखते हो ऐसी डेली। खैर अल्लाह करे, अल्लाह हमारे इरादों को कबूल फरमाए। अच्छा, और एक मसला सुनो, दाढ़ी इंशाअल्लाह छोड़ दे। कौन कौन छोड़ते हैं? आज का जलसा कबूल होगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारे दिलों में मेरे हुसैन के सदक़े में दाढ़ी और नमाज से मोहब्बत पैदा करे। आमीन। मेरे हुसैन का सदक़ा नसीब हो जाए, सुभान अल्लाह। अब आओ, बस एक बात अर्ज कर देता हूँ, सुन लो, बस लास्ट एंड फाइनल बात, प्लीज बोलो ना, परमिशन है? हाँ, कोई बीच में कोई टेंशन तो नहीं ना भाई, बस लास्ट एंड फाइनल बात सुन लो यार। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि मेरे अपने में 13 कंट्रीज को गया बयान करने के लिए। हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, फिजी गया, न्यूजीलैंड गया, नेपाल गया, दुबई गया, सऊदी अरब गया, बयानात के लिए 13 कंट्रीज फिरा। 13 कंट्रीज में मुसलमानों को देखा। बोला हमारे इंडिया के पट्टे होंगे ऐसे, यहाँ तो अच्छे होंगे, गोरे चिमटे होंगे, उन लोग अपनी ऐसी सेम कॉपी है पट्टे, एज इट इज मुसलमान। सबसे खलीस खसलत मुसलमान की क्या है मालूम? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कबूल नहीं करता। अब एक नई मिसाल दे तो आपको, वो एक बेचारा हमारा भाई पैदल हज को निकला जी, इतने मौलाना लोग पीछे पड़ गए उसके हाथ धो के, कहीं कौन निकलो बोले, कहीं पूछाड़ा, हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, उन्होंने गए, इन्होंने गए, वीडियो बनाते जा रहे हैं। उन्हें अपना मस्त पट्टा नीचे मुंडी डाल लेके चलते जा रहा। अच्छा रिकॉर्ड कर बेटे, कल डाल इसको जरा तू। चलते जा रहा, उन्हें मौलाना को देख रहा नहीं, मुफ्ती साहब को देख रहा नहीं, वो बेचारे की धुन एक ही है, काबे को पहुंचना है। पैर में छाले आ गए, पट्टा अपनी नीयत पे अटल है। मौलाना
سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ارے دیکھو پوچھے کر رہے ہو سبحان اللہ. کون پوچھے رہے بڑے بھائی تیرے پورے کرنے والا کر رہا. لوگ ہمالیہ پہ چڑھ رہے یارو، غیروں کے پاس ہمالیہ پہ چڑھنے کا یہ ریکارڈ ہے، غیروں کے پاس چاند پہ جانے کا ریکارڈ ہے. اگر ایک مسلمان کے پاس حج کو جانے کا ریکارڈ بن جائے تو ہر مسئلے کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا کیا ضروری ہے جی؟ ہر مسئلے کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا کیا ضروری ہے؟ اگر ایک اچھے کام کے لیے کوئی ایک آدمی ایک اچھی نیت کر کے چل رہا، چلنے دو بھائی. اس کے پیچھے ویڈیو بنا لیتے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں اپنے آنے سے پہلے میرے کو یو پی سے فون آیا، یو پی سے آگرہ سے ایک صاحب کال کرے، مولانا وہ نے شہاب پیدل جا رہا. صحیح ہے، بولا تو جو فون کرا یہ غلط انہیں چل رہا، اس کے پیران درد ہو رہے، انہیں فتویٰ نہیں پوچھ رہا، پوچھ رہا. جانے دو بھائی. دیکھو اولیاء اللہ 40 سال تک جنگلوں میں رہ کے عبادت کرے نہیں کرے. اب بزرگان دین حدیث لینے کے لیے 2.5 سال تک پیدل چلے. دلیل حدیث لینے کے لیے ایک حدیث، محدثین ایک حدیث لینے کے لیے پتا چلا فلاں علاقے میں ہے، پیدل چلے 2.5 سال تک. سواری تھی نہیں تھی وہ الگ میٹر ہے، مگر پہنچے وہاں تک علم لینے کے لیے، حدیث لینے کے لیے. اگر میرے پیارے بھائی بزرگان دین کے تعلق سے کوئی آپ سے سوال کر دے 40 سال تک جنگلوں میں رہ کے عبادت کریں، اب آپ اس کو ثابت کرو، آپ کہاں سے کرتے بولو. یہ ان کی ایک روحانیت ہے، یہ تعلق باللہ کی ایک کیفیت ہے، یہ ایک مصمم ارادے کی ایک اچھائی ہے. کوئی بھائی اگر اپنا کر رہا، خاموش بیٹھو بھائی. انہیں سب کچھ چلو تو نہیں بول رہا نا ساتھ، چلو چلو میرے ساتھ چلو چلو چلو، لکڑی لے کے ہکار رہا تو لینا کسی خاموش نیچے منڈی ڈالے رہا، پٹھا کیپ لگایا نکل رہا، چھتری پکڑ لے گئے. جانے دو یار. ایک بھائی اپنا اچھا کام کر رہا، اس کو ہمت دو، اس کو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے اچھا سوچو. سب کو خالی مسلمان جوتے کھانے کی وجہ یہی ہے. دیکھو کبھی کسی کے لیے مسلمان اچھا نہیں سوچ سکتا. مولویاں بھی ویسی چھو گئے، داڑیاں والے بھی ویسی چھو گئے، مفتیاں بھی ویسی چھو گئے، قوم بھی ویسی چھو گئے. ارے کرنا بیچارہ کرنے دے رہے بڑے بھائی. اچھا ایک صاحب پوچھے بیٹھے نقشبندی صاحب انہیں سننی ہے وہاں بھی. میں بولا آئے بات پوچھی دے رہے، پھر وقت جانے تو دے بیچارے. اتنا گمت بنا کے چھوڑ دیے وہ بیچارے کو. انہیں بیچارہ کرتے جا رہا. اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں میرے مولا ایک بندہ تیری بارگاہ میں نیک ارادہ کر کے آنا، مولا اس کو تو پہنچنے دے تیری دربار. کوئی تو کرو یار. ایک ریکارڈ بنا رہا، اگر کر دیں گا انہوں نے خدا کی قسم یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بن جائے گا. یہ ریکارڈ کیسا ہے پوچھ رہا ہے تو پی ٹی اوشا سے پوچھو. آپ جو رننگ کر دی اس کو پوچھو، انہیں بولیں گے آئے میں 25 میٹر بھاگ کے ہانپ لیتی تھی، انہیں 8,000 کلومیٹر کیسا چلنا. خدا کی قسم جو نے ابھی تک بھی گجرات راجستھان تک بھی گیا نا، یہ اس کی ایک روحانی قوت ہے. یہ جسمانی قوت سے یہ ایک انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے. بیچارہ پورا کیرلا بھی پار کر لیا، گجرات بھی پار کر لیا، راجستھان کی بھی اب سرحدوں تک پہنچ رہا. میرے لیے تو تعجب کی بات ہے بھائی، میرے لیے تو تعجب کی بات ہے. بھائی اپنا کرنا یار، خوش ہو یار دیکھ کے. اچھا میں بیان کر کے جا رہا ہوں، نہیں تم نہ کیا سمجھ رہے، اب سب جا رہے نعرے لگا تو خوش ہوتے سمجھ رہے ہیں. کل 3-4 پٹھے ملتے آ رہے انہوں وہ نہیں بولنا تھا جی. ہنسا دیے بھائی مولانا، بہت ہنسانا نہیں تھا. ابے میں نے ہنسایا تو دیکھ رہا پبلک کیسا ٹھہری، وہاں پورے بھاگ جاتے تھے بس پہ بیٹھ کے. میرے کو معلوم ہے کس کو کیسا سنانا. میرے بھائی بہت خطرناک قوم مسلمان آج جوتے کھانے کی وجہ یہی ہے.
انہیں اس کے خلاف بولتا، انہیں اس کے خلاف بولتا، انہیں اس کی ٹانگ کھینچتا، انہیں اس کا جنازہ نکالتا، اس کا مردہ نکالتا، انہیں اس کا موقع ملتے نوبت کھینچتے تہمتیں لگانا، الزام لگانا، غلط باتیں کرنا، جھوٹے باتیں کرنا، بدماشی کے باتیں کرنا، اس کی وجہ سے مسلمان آج پورے ہندوستان میں جوتے کھا رہا، پوری دنیا کے اندر جوتے کھا رہا۔ 1000 آپ اچھے کام کر لو، جب تک یہ بد خصلت مسلمان کے اندر سے نہیں جائیں گی، مسلمان عروج پہ آنے والا نہیں ہے، مسلمان ترقی کرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ایک 2 مسلمان بچے میسور کی گلیوں میں سے گزر رہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے مسلمان کتنا خطرناک ہو گیا۔ میسور کی گلیوں میں سے گزر رہے، گزرتے گزرتے ایک جنا بولا، واہ کیا بہترین بلڈنگ بنا ہے، زبردست بلڈنگ ہے، 5 فلور ٹھوک دیے، زبردست ہے۔ اب یہ پہلا والا بول رہا ہے، دوسرا والا ہے سب حرام کہہ رہے، سب زندگی بھر کی محنت پہ انہیں پھلاوا ڈال دیا پورا، جب مردہ نکال دیا، جب کیا کرتے کر لو، ختم ہو گئی پوری محنت، ختم ہو گئی بھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ سے میری گزارش ہے، آپ اپنے مسلمان کے لیے دل بڑا رکھیے، بڑا دل رکھیے، مسلمان کے لیے بڑی سوچ رکھیے، مسلمان کے لیے بڑی زبان رکھیے، کسی کے بھی خلاف مت بولیے۔ اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے منہ بند کر لو، مگر خلاف مت بولو، خلاف مت بولو۔ اگر مولانا انوار احمد نظامی صاحب قبلہ کی خدمات کو آپ قبول نہیں کر سکتے تو آپ خاموش ہو جاؤ، نکو آپ خانقاہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، درگاہ کو بھی نکو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اسکول کو بھی نکو آپ کی ضرورت نہیں ہے، مگر خلاف مت بولو، مہم مت چلو۔ یہ مہم، یہ خلاف بولنا، یہ شرارت کرنا، یہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل کر دے رہا ہے۔ جھوٹے الزام لگاتے ہیں مسلمان پہ۔ آج آپ کو معلوم ہے، خود میں اپنے علاقے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ہوں تلنگانہ، ہمارے پاس ہے 110 سیٹ ایم ایل اے کے، 110 سیٹ ایم ایل اے، جس میں سے ہمارے چیف منسٹر صاحب کیا کرے معلوم، صرف 1 سیٹ دیے مسلمانوں، باقی 109 غیروں کھڑا کر لیا۔ ان کو لوگ پوچھے نہیں معلوم، اور میں پوچھ رہا ہوں، میں یہ سوچا، اور میں جو بول رہا ہوں آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہی جواب دیں گے آپ۔ ان کو اگر جا کے پوچھے کیا بات ہے صاحب، آپ تو سیکولر ہونے کا، مسلمانوں سے محبت کرنے کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ایک بھی مسلمان کو سیٹ نہیں دیا، کیا بات ہے، کیوں نہیں دیا؟ تو انہیں ایک ہی سوال کرتے، ایک نہیں 25 مسلمانوں کو میں سیٹ دیتا ہوں، تم ووٹ دیتے کیا؟ مسلمان کی ٹانگ مسلمان ہی کھینچتا۔ بالکل صحیح بات، بالکل سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مسلمان کو برباد کرنے کے لیے نہ مودی کی ضرورت ہے نہ یوگی کی ضرورت ہے، خالی دل کے پھپولوں کو ٹھنڈک پہنچانے بول لینا، حقیقت میں مسلمان کو برباد کرنے مسلمان ہی کافی ہے۔ مسلمان کو ووٹ نہیں دیتا، مسلمان کو قبول ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا مسلمان انہیں جاتا اس کو دیتا، انہیں جاتا اس کے پیچھے جا، انہیں اس کے پیچھے جاتا، انہیں اس کے پیچھے جاتا، انہیں اس کے پیچھے گھمٹی بیٹھ ہو گئے پورے۔ کئی لوگوں کو میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، الیکشن پیریڈ میں ہمارا مسلمان بھائی کیا کرتا، کانگریس کی جھنڈی لگا لے کے ڈیلی کانگریس کو کام کرتا، 2 مہینے سے کام کر رہا، گلی گلی چپا پھر کے کانگریس کی پبلسٹی کر رہا، کانگریس کے ایم ایل اے کے ساتھ، کونسلر کے ساتھ پھرا، ایم پی کے ساتھ پھرا، کانگریس کی کینویسنگ کرا۔ الیکشن سے 3 دن پہلے پارٹی چینج کر لیا پٹھا۔ ارے اولا میاں وہ ہاتھ کا جھنڈا نکال کے یہ کہیں کو لگا لیا تو؟ بولے مولانا روزانہ کا 200 دے رہا تھا نے 500 دے رہا تھا۔ اتنی اوقات گرا دی ہے مسلمان اپنے آپ کی، اتنی نیچے گر چکی ہے یہ قوم۔ اب بتاؤ ایسی قوم کے اوپر اللہ کا فضل کیسا آئے گا میرے بھائی؟ نہ ہم سسرے کو قبول کرنے تیار ہیں، نہ سالے صاحب کو قبول کرنے تیار ہیں،
نہ بڑے بھائی کو قبول کرنے تیار ہے، نہ بھاوج کو قبول کرنے تیار ہے، نہ ہم جو ہے اپنے چچا جان کو قبول کرنے تیار ہے، نہ ماموں کی ترقی قبول کرنے تیار ہے، نہ بھوجان کا کاروبار قبول کرنے تیار ہے، نہ دوستوں کی عزت قبول کرنے تیار ہے۔ دوستوں میں کوئی ایک دوست اچھی گاڑی، کیا رہا گاڑی لے کے اکڑ رہا، انہیں اکڑ رہا نہیں رے، تو ڈھیلا پڑ گیا، تو نہیں دیکھ سک رہا اس کو۔ اتنے کی مسلمان نہ کسی کی گاڑی دیکھ سکتے، نہ کسی کی شادی میں جا کے اچھا میرے کیا بہت حرام کا پیسہ بہت آ گیا تھا، دکھ رہا ہے اس کا ایسے بھاگتے باتا مسلمان مت کرو میرے بھائی، ایسا اللہ کے واسطے مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اچھے بڑے دل والے بنو، بڑا سوچو، بڑے عقل رکھو، بڑے کام کرو۔ زندگی میں اللہ نے بھیجا ہے، دنیا کے اندر زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو ایک مثالی زندگی بنا کے جاؤ میرے بھائی، تاکہ صدیوں تک دنیا ہمیں یاد کرتی رہے، دنیا ہمیں یاد کرتی رہے۔ اب دیکھو ہم لوگ آپ سلمان صاحب کے عرس میں آئے ہیں، پیر سلمان صاحب کے عرس میں آئے ہیں، کئی کو آئے ہوئے کارنامہ کر کے گئے بول کے آئے، آپ کو اللہ کا پتہ بتائے بول کے آئے، آپ کو اخلاق سکھائے بول کے آئے، آپ کو نیکی کی دعوت دیے بول کے آئے، آپ کے ساتھ اچھائی کرے بول کے آج 18 سال ہو گیا، پھر بھی آپ بھولنے کو تیار نہیں ہے۔ مثالی زندگی بنا کے جاؤ میرے بھائی، کارنامے کر کے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے رہو، محبت کرو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے۔ سامنے والا غداری کرنے دو اس کو، آپ مت کرو، اس کو کرنے دو، آپ مت کرو۔ غداری کا جواب غداری سے مت دو، بے وفائی کا جواب بے وفائی سے مت دو، شرارت کا جواب شرارت سے مت دو، شرارت و ضلالت کا جواب اپنے اخلاق سے دو، اپنی محبتوں سے دو، تاکہ دنیا کہے دے میں غلیظ تھا وہ اچھا تھا۔ ایک بنیں گے نا انشاءاللہ۔ آج کے بعد کسی مسلمان کو گالی، کسی مسلمان کے ساتھ برا سلوک، کسی مسلمان کی غیبت، کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی بیان نہیں کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔